ایک ایک جو مومن کی تھنکنگ ہے نا، اس کو لے کر چلیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری جو ذہنی گتھیاں ہوتی ہیں ان کو سلجھا دیتا ہے. وہ ایمان انسان کا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن ایک جو ایتھیسٹ اور مومن کی جو تھنکنگ پروسیس ہے اس میں یہی فرق ہوتا ہے کہ وہ مانتا ہے، ایمان لاتا ہے، اور پھر ان سوالات کو سمجھنے کی کوشش کرتا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رستے آسان کرتا چلا جاتا ہے. وہ اللہ ہی سے پوچھتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی پڑھتا ہے، علماء کو بھی پڑھتا ہے، اور بہت سارے سوال جو ہے اس کے ذہن کی گتھیاں سلجھ جاتی ہیں. پھر بھی اگر کوئی رہ جاتی ہے وہ اسی پر کرتا ہے کوشش کہ ممکن ہے چونکہ میں ایک انسان ہوں اور انسان کی عقل محدود ہے اور لال محدود کا جو تصور اس پہ نہیں سما سکتا، لہٰذا وہ خود کو عاجز بھی کر کے اپنے ایمان کو ہاتھ سے نکلواتا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. بالکل یہی بات ہے، ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جو خدا نے نظام بنایا ہے. اس لیے بعض اوقات ہمیں جو ہے نا کسی چیز پہ جو ہے نا خاموش ہی بس، کیونکہ ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی بٹ صاحب کہاں غائب ہیں اتنے دنوں سے، نظر نہیں آ رہے. یار آپ جب بھی آپ سے بات کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو بات ہو نہیں پاتی، تو آج میں دیکھ کے آپ کو بڑا خوش ہوا. تو آپ کا میرا خیال میرا نمبر واٹس ایپ آپ کے پاس ہے، آپ کسی وقت مجھے کال کر سکتے ہیں، نہیں میں وہ اویلیبل ہوتا ہوں. ہاں جی. اچھا مجھے بتائیں کیونکہ آپ کہ آن لائن آج کل نہیں آ رہے نا، ہاں تو جی مجھے کال کر لیا کرے، کوئی بات نہیں. ہاں جی 1974 پر اگر کوئی 5-10 منٹ بات ہو سکے تو اگر آپ، پھر میں نے ختم موضوع بات کرنے اگر منظور ہے ثانی صاحب، میں کوئی ایک سوال ہی سے رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ابھی کرنا چاہتے ہیں؟ جی ابھی کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں ایک سوال صرف 1974 کے بارے میں. ابھی تو صرف میرے پاس ایک سوال ہے، اگر اس کا آپ جواب دے چلیں سکیں. کر لیں سوال، اگر میرے پاس ہاں ابھی ہوا تو جواب اچھا دوں گا. ایک منٹ ٹھہر سر، صرف میں نے نا چند جملے اسی جو بات ہو رہی تھی نا اس میں میں نے صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بتانے ہیں، پھر آپ بات ضرور کریں. تو آپ فرماتے ہیں کہ کیا عمدہ اور صاف اور پاک اور خدا تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کے موافق یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ اس سے ہونا ثابت ہے وہ قبول کیا جائے، اور جو کچھ آئندہ ثابت ہو اس کے قبول کرنے کے لیے آمادہ رہیں، اور بجز امور منافی صفات کمالیہ حضرت باری عز و اسمہ سب کاموں پر اس کو قادر سمجھا جائے، اور امکانی طور پر سب ممکنات قدرت پر ایمان لایا جائے. یہی طریق اہل حق ہے جس سے خدا تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی قبول کی جاتی ہے اور ایمانی صورت بھی محفوظ رہتی ہے، جس پر ثواب پانے کا تمام مدار ہے. طریق عبودیت یہی ہے کہ سبحانک لا علم لنا کہنے والوں کے ساتھ ہو. خدا کا نام علیم ہے، اور پھر قرآن میں آیا ہے الرحمن علم القرآن. اسی لیے ملائکہ نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا. جزاک اللہ. جی ایک علمی تقاضا ہے، یہ ایک عقلی تقاضا ہے. میں عرض یہ کرنا چاہوں گا اس بارے میں، مجھے کچھ 2 منٹ دیجیے گا. دیکھیے ہر انسان ایک منٹ اسی لیے آپ سے بات نہیں کبھی ہو پاتی کہ بس ایک منٹ بٹ صاحب صبر کر لیں. دیکھیں تو ہر انسان سائنسدان نہیں ہے. اگر کوئی یہ شخص کہے کہ نہیں، جیسے نیوٹن نے سائنس کو سمجھا تھا جب تک، یا آئنسٹائن نے سمجھا تھا جب تک، تب تک میں کسی بھی نیوٹن کے لا کو میں نہیں مانوں گا. یہ سائنس آپ کچھ کیا کہیں گے؟ یار بڑا کم فہم آدمی ہے، جب ایک چیز 2-4 کی طرح واضح ہوگی تو کیوں نہیں مانتا، یہ کہتے ہیں نا اسے. پھر یہی کہے کوئی شخص کہ جب اس وقت تک میں کسی ڈاکٹر کی دوائی نہیں کھاؤں گا جب تک مکمل طور پر میں خود ڈاکٹر نہ بن جاؤں اور اس کے تمام اسرار رموز کی، طب کے اسرار رموز کو نہ جان لوں، میں اس کی دوائی نہیں کھاؤں گا. تو پھر بھی آپ انسان کہیں گے بھائی بندہ خدا تو اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالتے ہو؟ تم دوائی کھاؤ، تم اس پر اعتماد کیوں نہیں کر رہے؟ تم اس پر اعتماد کرو اور اپنی دوائی کھاؤ. اور یہ عظمودہ نسخہ ہے، کئی لوگوں کو اس سے آرام آیا، تم کھا لو تو کھا لیتے ہو. وہاں ہم سوال نہیں کرتے. پھر اسی طرح جو ہے ہم کسی استاد کے پاس جانے سے پہلے ہم نہیں کہتے ہم کیوں جائیں بھی، ہم بھی تو انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، اس سے زیادہ میں بھی جان سکتا ہوں، مجھے کسی استاد کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے. ہم یہ نہیں کہتے، ہم بلکہ سیکھنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں. تو یہ انسانی ایک ہوتی ہے، اجتماعی شعور ہوتا ہے. اجتماعی شعور بھی انسانیت کا اجتماعی شعور وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا ہے. تو بجائے یہ کہ انسان اس کو مکمل ڈینائی کر کے کہے جی ہاں جی
यही जवाब था आपके पास, मैंने समझ लिया। बस यही कोई सवाल के जवाब नहीं है आपके पास, या यहाँ पर कुछ तक करने के बजाय अपना प्रोसेस शुरू रखे, साथ साथ ईमान भी रखे। तिब में जाना चाहते हैं आप, दवाई भी खाएं, आपको ये उसका इत्काद भी होता है कि भाई डॉक्टर जो कह रहे हैं उसको अपने अमल, इल्म और अमल का तजर्बे का निचोड़ है, तो बस उस पर इत्मीनान भी रखे। तिब में जाना चाहते हैं, खुद भी तिब पढ़ते रहे, ठीक है, क्यों नहीं। ये जी। एक प्रोसेस है लाइफ का, उसको गुजरते रहना चाहिए। ये कर सकता है। जी बराज साहब, जी जी बराज साहब, जी जी। हाँ जी। सानी साहब अगर इजाजत है तो कुछ बातें इनसे हो जी जाए। जी करें जी, करें बिस्मिल्लाह। अच्छा बराज साहब, पहले इनसे पाकिस्तान, अलामा साहब से तो सलाम, ये तो बड़े दिनों से याद कर रहे हैं, इनसे सलाम दुआ तो कर रहे हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सबको, अस्सलाम वालेकुम सबको, अस्सलाम वालेकुम। जी जी बराज साहब, सवाल ये है कि पाकिस्तानी आइन में लिखा हुआ है ना कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई फैसला नहीं हो सकता। जी, कुरान आइन में ये लिखा है, कोई ये पार्लियामेंट कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाएगी जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ जाता हो। हाँ बिल्कुल, ये मैंने ये मेरा जी। अब बात यह है कि 1974 में जो आपने फैसला किया और आप उसको दुरुस्त समझते हैं, उसकी अथॉरिटी कुरान से लेना लाजमी है। जब मैं कुरान पढ़ता हूँ तो कुरान किसी को अथॉरिटी नहीं देता, ना मुझे पाकिस्तान का नाम वहाँ पे मिलता है, ना पाकिस्तानी पार्लियामेंट का नाम मिलता है। तो ये जब अथॉरिटी अगर दी है तो कुरान से कोई आयत बताएं कि किस आयत से दी है अथॉरिटी आप। अच्छा, मैं इसका जवाब इस तरह दूंगा, क्या कुरान में कहीं लिखा है कि एक अजीम भट्ट साहब आएंगे, वो कुरान पढ़ेंगे और उसको अजीम भट्ट साहब को उसी वक्त सारा उसका फहम मिल जाएगा? कहीं लिखा है ये? अगर नहीं लिखा है तो फिर कुरान से क्यों आप अजीम भट्ट साहब निकालना चाहते हैं ये फहम? जी जी, देखें, जिन्होंने ये फैसला किया, जिन्होंने कानून आइन बनाया, उन्होंने यही आप समझ के पाकिस्तान किया ना कि जब से पाकिस्तान तलाश करना चाह रहे हैं ना। अब मेरी बात, मुझे बात मुकम्मल, देखिए आपने हाँ अपनी बात जी, मुकम्मल करके मुझे, कर लो। उन्होंने ये समझ के बनाया कि हमें कुरान ने अथॉरिटी दी है, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि भाई वो अथॉरिटी, क्योंकि वो अथॉरिटी मेरे हकूक को सलब कर रही है, तो मैं कहता हूँ कि कुरान पाकिस्तानी आइन के मुताबिक कि वही अथॉरिटी कुरान में कहाँ पे है। मैं तो नहीं कह रहा मैं बहुत आलम हूँ, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ कि भाई एक आइन में तब्दीली हुई है और कुरान जो है उसको अथॉरिटी माना गया है, तो मुझे अथॉरिटी बता दें, कोई आयत बता दें किस आयत से अथॉरिटी पकड़ी है। ये जो उनका फहम कुरान था उसके मुताबिक उन्होंने किया है। जी 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 जी, वो आयत बता देना बराज साहब, आयत बता दें। हाँ, अब देखिए बात ये है मोहतरम भट्ट साहब, यही मैं आपको बता रहा था। आपने सवाल किया कि कहाँ कुरान मजीद में पाकिस्तान का लफ्ज आया है, पाकिस्तान के मुल्क बनने का लफ्ज आया है, 1947 आया है, तो आपने जनाब वहां पर से निकाल के ये कानून बना दिया। यही मैंने आपको पूछा कि क्या कुरान में, आपने कहा कि कुरान में मुझे ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती, तो मैंने आपसे रिटोरिकल इसी तरह मैं इल्जामी जवाब में आपसे मैंने ये कहा कि क्या कुरान में कहीं लिखा है कि एक शख्स होगा जिसका नाम अजीम भट्ट होगा, कुरान खोलेगा और जब कुरान खोलेगा उसके सारे सवालों को उसी वक्त अजीम भट्ट को जवाब मिल जाएंगे? कहीं लिखा नहीं है ना। इस तरह ये ऐसा सवाल करना जो अकल और फहम से भी दूर की बात हो, ये मुनासिब नहीं है। हाँ, ये जो दूसरा सवाल है ना आपने जो किया कि जनाब मुझे ये बताएं कि कुरान में क्या, जैसे आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जाएगा जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो। क्या 1974 में जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की उम्मत को जो काफिर करार दिया गया, क्या वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक था या नहीं था? अगर था तो उसका मुझे सबूत दे कुरान से। ये है सवाल जो आप करना चाह रहे हैं, मैं सही समझाऊं? नहीं नहीं, बिल्कुल आप गलत समझे हैं, ये मेरा सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जब एक अदालत बैठती है तो अदालत अपनी अथॉरिटी आइन से लेती है। पाकिस्तान का आइन है कि अथॉरिटी जो है वो इस किस्म की कानून साजी की वो कुरान देगा। तो मेरा ये कहना है कि हज़रत मिर्ज़ा अलैहिस्सलाम के लोगों पर आप लोगों ने कानून साजी की और ये कहा कि कुरान की अथॉरिटी क्योंकि हमें इजाज़त देती है कि हम किसी को ये कहें कि कौन अपने आप को मुसलमान कह सकता है कौन नहीं, तो उन्होंने कुरान की अथॉरिटी को जायज़ समझ के ये बनाया कानून के कुरान। तो मैं कहता हूँ आयत कौन सी है? अभी तक 5-10 मिनट हो रहे हैं, आप वो आयत नहीं बता पा रहे कि वो अथॉरिटी कहाँ से ली है। या ये है कि भाई हमारी ताकत, हमारी अक्सरियत, हमारी अथॉरिटी, फिर कुरान तो एक तरफ रह गया ना। आयत बताए, मैं सिर्फ आयत पूछ रहा हूँ आपसे।
लंबी बहस की जरूरत नहीं है। वो आयत है फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अल्लाह। अफसानी साहब इसलिए मैं आपकी ब्राड पे नहीं आता। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। मैंने आयत दी है ना, वो आयत पूछ रहे हैं। नहीं वो उनसे पूछ रहे हैं, उनको करने दें। जी अब देखिए ना भट्ट साहब, बात ये है, देखें मैंने जो आपका फहम हासिल करने की कोशिश की, क्या वो गलत था जब मैंने ये कह दिया कि आपको ये दलील चाहिए कुरान और सुन्नत से? क्योंकि आइन में ये कहा है, लिखा है कि कोई भी कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनेगा। तो क्या पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने ये जो फैसला किया मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की उम्मत को काफिर करार देने का, क्या ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक था या नहीं था? यही सवाल है। आप जितने भी घूम के आ जाए यही सवाल बन रहा है। मैं बताता हूँ। देखें, मैंने कुरान पढ़ा, अल्लाह कहता अल्लाह ताला दीन अल्लाह का है, नबी अल्लाह का, जान कहता वो मैंने दी है, हिसाब किताब कहता वो मैंने लेना है। यानी कि दीन भी अल्लाह का, रसूल भी अल्लाह का, इंसान भी अल्लाह का, हिसाब किताब भी उसका, जान भी उसकी। तो आपको अल्लाह ताला ने कहाँ पे कहा है कि नहीं ये आपकी मलकियत है? आप तो कानून साजी उस पे कर सकते हैं जिसको आपकी मलकियत करार दिया हो कुरान करीम ने। कुरान करीम एक आलमी रसूल पेश कर रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं ये हमारी मलकियत है, हमने फैसला कर। देखिए, आप उस पर फैसला कर सकते हैं जो आपकी जायदाद है, आपका जो है वो आप मालिक है उस चीज के। जिस चीज के मालिक आपको अल्लाह ताला कह ही नहीं रहा, दे भी नहीं रहा मलकियत, आप वो मलकियत कहाँ से लेते हैं? वो आयत मैं पूछ रहा हूँ, आयत बता दे। अभी तक आप आयत बताने से नाकाम जी, रहे। मैं अर्ज करता हूँ। देखिए भट्ट साहब, आप बात को फैला रहे हैं, मैं उसको मुख्तसर करके, जामे करके, काबिल फहम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ताहाल मैं इसमें नाकाम हूँ। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि जमीन जो है वो इंसानों की मलकियत है, पाकिस्तान हमारी मलकियत है, मैंने तो ये बात की ही नहीं है। अल मुल्कु लिल्लाह, अल हुक्मु लिल्लाह, अल्लाह का की जमीन है, अल्लाह मालिक है, हुक्म भी उसी का चलेगा। और इंसान की हैसियत खलीफा की है। खलीफा मालिक नहीं होता, खलीफा नायब होता है। खलीफा जो मालिक है उसका नुमाइंदा है जमीन पर, और उसने उसके अहकाम को, अल्लाह के अहकाम को यहाँ नाफिज करना है, उसकी शरीयत मुताहरा को अपने ऊपर भी, और उस जगह पर जहाँ वो रह रहे, अगर उसे हुकूमत मिल जाती है तो वहाँ उसका निफाज करना है। इसी बात को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सूरह अल हज में फरमाया, अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ि क़ामुस्सलात व आतज़्ज़कात व अमरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर। उन लोगों को जिनको जमीन में इक़्तिदार दिया जाता है, तमकिनत उनको मिल जाती है, तो फिर उनके कुछ फ़राइज़ हैं। फ़राइज़ ये हैं तो वो सलात का निज़ाम कायम करेंगे, ज़कात का निज़ाम कायम करेंगे, और अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करेंगे, यानी नेकी का हुक्म देंगे। अमर, उलिल अमर को उलिल अमर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके पास ये इख्तियार होता है कि वो हुक्म दे सके, अल्लाह का हुक्म नाफिज कर सके, और नहीं अनिल मुनकर कर सके, यानी जो गलत चीजें हैं, जो नहीं, वो जो मुनकरात हैं, जो गुनाह के काम हैं, उनसे रोक सके। उसको उलिल अमर कहा गया है। इसीलिए उलिल अमर की जो इताअत है वो फर्ज है। कि तुम जो है ए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और उसकी रसूल की इताअत करो और उलिल अमर की इताअत करो। अब उलिल अमर का ये फर्ज है कि वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक निज़ाम कायम करे और उसी के मुताबिक हुकूमत भी करे। जब ये जो कानून बना कुरान के आइन के अंदर, ये जो शिक डाली गई कि कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनेगा, तो फिर जब मिर्जा साहब की उम्मत को काफिर करार दिया गया, चूंकि मिर्जा साहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक नबूवत का दावा करते हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो भी मेरे बाद नबूवत का दावा करेगा वो कज़्ज़ाब और दज्जाल होगा, और मैं अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी जब फरमा दिया, तो वो शख्स जो भी नबूवत का दावा करेगा, जो भी उस पर ईमान लाएगा, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और पार्लियामेंट ने ये जो फैसला किया, अल्लाह के आयन इस हुक्म के मुताबिक किया जो अल्लाह तबारक तआला कुरान में अता करता है, और उन्होंने ये कानून साजी की और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की उम्मत को काफिर करार दे दिया। ये है भाई मेरा जवाब है। जी। देखिए, जो आपने आयत पेश की, उस आयत में ये अल्लाह ताला ने कहीं भी नहीं कहा कि आप ये कहो कानून साजी कि किसको अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करने का
اختیار ہے اسلام کی طرف، نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی نہیں دیا کہ تو یہ کہے کہ کس کو اللہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے یا نہ کرے. نبی تو اللہ کے بعد آتا ہے نا. تو اللہ آپ نے کوئی آیت نہیں بتائی کہ یہ آیت ہے جہاں سے ہم یہ لیتے ہیں کہ ہمیں یہ اختیار ہے کہ یہ کہے کہ تم مسلمان اپنے آپ کو کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ پورے انسان، یعنی کہ اگر میں کہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، میں مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے لیے نبی ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں. یہ اختیار کہاں سے دے دیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے؟ میں کہتا ہوں قرآن کی تمام انسانوں کے لیے، میرے لیے بھی قرآن ہے، آپ کہتے ہیں نہیں. یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے تو اختیار نہیں دیا آپ کو، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے تمام انسانوں کے لیے، آپ کہتے ہیں نہیں ہم فیصلہ کریں گے کہ قرآن کس کے لیے کس کے لیے نہیں. یہ تو قرآن نے کہیں بھی اختیار نہیں دیا آپ کو. بتائیں مجھے کس آیت سے دیا؟ اللہ کہہ رہا ہے تمام انسانوں کے لیے، آپ کہہ رہے ہو نہیں تمہارے لیے نہیں بٹ صاحب. آپ کی معلومہ نہیں کہہ رہی ہے. ہاں جی. اچھا سن لیں. دیکھیے میں نے آپ کو کوئی ایسی بات نہیں کی کہ قرآن آپ کی ہدایت کرنی دی ہے، آپ اسے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے، یہ تو میں نے بات نہیں کی. البتہ قرآن خود کہتا ہے ھدی للمتقین، آپ کھولیں اور اگر آپ تقوی کی روش اختیار کریں گے، اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان لائیں گے تو انسان قرآن آپ کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین ہے. ہاں پھر جی اسی طرح دوبارہ یہ بھی سن لے اب آپ مجھے بات تو کرنے دیں نا. اچھا پھر میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کو جو کہ یہ مجھے اختیار ہے، میں نے یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اختیارات کے مطابق اولی الامر کا اختیار ہے، اور اس اولی الامر نے آپ کو وہاں پر پارلیمنٹ کے اندر کافر قرار دے دیا قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ہی، ان کی احکام کے مطابق. ٹھیک ہے. ہاں البتہ یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ دو قسم کی امت ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے وہ رسول ہیں اور ان کی رسالت اور ان کی نبوت وہ جاری رہنی ہے قیامت تک کے لیے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے تو امت، جو ہم مسلمان ہیں تو ہم ان کی امت اجابت میں ہیں. تو کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہیں، اور ان کے بعد کسی رسول نبی کا آنا، اس سے کسی نبی رسول کا بننا ہم اس سے انکار کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اور قرآن کے مطابق. اچھا تو اس لیے ہم تو امت اجابت ہو گئے. ہاں اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہود ہوں، ہنود ہوں، کرسچن ہوں یا آپ ہوں، آپ امت دعوت ہے. جو امت اجابت ہے اس میں اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکارا ہے، اور جو امت دعوت ہے اس کو یا ایھا الناس کہہ کر پکارا ہے. تو قرآن آپ کو بھی مخاطب کرتا ہے یا ایھا الناس کہہ کے. آپ قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان لے کر آئیں، حقیقی ایمان لے کر آئیں، مسلمان ہو جائیں، آپ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی آپ سے. دوبارہ دیکھیں آپ نے ابھی تک ایک آیت پیش نہیں کی کہ اس آیت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ کسی کو مسلمان قرار دیں اور کسی کو کہیں تو مسلمان نہیں. دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا کہ وہ یہ کہے کہ کون اپنے آپ کو اللہ کی طرف منسوب کرے یا نہیں، کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے یا نہیں. آپ منافقین کے حالات پڑھ لیں، آپ سورہ توبہ پڑھ لیں، کہیں پہ بھی یہ اختیار نبی کو بھی نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ یہ کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہیں کر سکتے. بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جب قربانی دیتے ہیں یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ حصہ ہمارے بتوں کا ہے. یعنی کہ مشرکین کے بھی دعویٰ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہونے کا، اور نبی ان کو منع نہیں کر رہا. تو آپ کو یہ اختیار کس آیت سے ہے کہ آپ کو اجازت دے دی گئی ہے جو نبی کو نہیں دی گئی؟ جی دیکھیے یہ بات آپ غلط کہہ رہے ہیں. دیکھیے کہ کسی کو اگر کوئی شخص کس کو مسلمان کہتا ہے تو خواہ اس کے کچھ بھی عقائد ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان بھی نہ لاتا ہو، تو اس کو مسلمان کہہ رہے تھے، آپ اس کو مسلمان ہی مانیں. ایک شخص کھلے عام جو ہے وہ کرشنا کا اوتار بنے اور اس کے ماننے والے اس کرشنا کا اوتار مانے اور وہ کرشنا کی مورتی سامنے رکھ کر اس کی پوجا بھی کریں، آپ پھر بھی اس کو مسلمان سمجھے کیونکہ اس نے خود کو مسلمان کہا ہوا ہے. جی اچھا سن لے. تو یہ آپ دلیل کہاں سے پکڑتے ہیں؟
جبکہ قرآن یہ کہتا ہے، سن لیجئے قرآن یہ کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ ایک منافق جھوٹے ہیں۔ کیوں جھوٹے ہیں؟ وہ اس لیے جھوٹے ہیں کہ زبان سے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن دل کے اندر ان کے منافقت ہے، دل سے نہیں اس بات کو مانتے۔ اسی طرح آج کو جو شخص یہ کہے کہ ہاں جی ہم محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی مان رکھے کہ محمد رسول اللہ جو ہے اس سے مراد کوئی اور شخص ہے، کیونکہ اس شخص نے کہا کہ محمد رسول اللہ میں اس وحی الہی میں مجھے محمد رسول اللہ کہا گیا ہے، یہی مان رکھے اور اس کلمہ وہی پڑھے جو عام مسلمان پڑھتے ہیں، لیکن اس سے مراد کسی اور شخص کو لے تو وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ قرآن اس کو منافق کہتے ہیں، اور یہ بھی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ جو منافق ہیں وہ جہنم کے اندر سب سے نچلے درجے پر ہوں گے۔ اور پھر یہ بھی سورۃ توبہ کی بات کر رہے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حسینی صاحب، وہ نا ایک واقعہ تھا کہ ایک صحابہ نے نا اس کو بھائی یار بات چل رہی ہے، ایک سیکنڈ، یہ ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں یا میں نے جواب دے رہا ہوں، آپ برائے مہربانی کی بات ہو رہی ہے، ہم دونوں کو بات کرنے دیں۔ جی پھر آپ بھی موقع آپ کو بھی دیں گے، آپ بھی یہ ہماری جائے جا رہے ہیں برائٹ سٹار یار، ایک منٹ وہ یونیورسٹی اتنی جھوٹی حدیثیں بھائی یار خاموش رہنے کی درخواست ہو رہی ہے، میں جواب دے رہا ہوں۔ ہاں جی کرے بات۔ دے رہے ہیں نا۔ اسی طرح سورۃ توبہ کے اندر جو ہے منافقین سے قتال کا حکم ہے، اگر قرآن میں پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر بھی جہاد کا حکم ہے منافقین کے خلاف بھی۔ تو یہ بات یہ ہے کہ جب دیکھیں پاکستان کے پارلیمنٹ نے یا علماء کرام نے اکٹھے ہو کر ایسے نہیں کہہ دیا کہ آپ کافر ہیں، نہیں، مرزا صاحب کی تعلیمات کو، ان کی کتب کو، آپ کے عقائد کو کھنگالا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ صرف 1974 میں نہیں ہوا، یہ تو اسی وقت ہو گیا تھا پاکستان بننے سے پہلے۔ جو مقدمہ بہاولپور ہے اس کو پڑھیں، کیا جو علامہ اقبال ہیں انہوں نے یہ مطالبہ نہیں کیا تھا، علماء نے اس کو مطالبہ کیا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو تو یہ اسی کے مطابق ہے، یہ اسی کے مطابق ہے۔ تو یہ بات ایسی نہیں ہے کہ بالکل آؤٹ آف بلیو یہ سب کچھ ہو گیا، ایسا نہیں ہوا۔ میں بتاتا ہوں، اور سب کچھ ڈالا گیا، اس کے بعد دیکھا گیا اور وہ کافر قرار دے دیا۔ ہاں جی میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں میں نے دلیل دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی اختیار نہیں دیا کہ جو مشرکین اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو منسوب کرتے ہیں تو کیا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے بھی نبی کی کوئی اختیار نہیں دیا کہ وہ کہیں کہ تم آج سے اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہنا۔ یہ سوال تھا جو آپ نے مجھے اس کا جواب دینا تھا کہ آپ کی پارلیمنٹ کو پھر اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ اختیار دیا کہ پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ تم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ یہ اس کا جواب آپ سمجھیں، اور بھائی لاکھ دفعہ سمجھے، مجھے غیر مسلم، مجھے کافر سمجھے، منافق سمجھے، جاہل سمجھے، آزادی ہے آپ کو، لیکن آپ کو یہ آزادی نہیں کہ آپ مجھے جو ہے وہ پابند کریں کہ میں بھی اپنے آپ کو جاہل سمجھوں۔ یہ اختیار آپ کی پارلیمنٹ میں آپ کی قانون ساز اداروں نے، لوگوں نے، قرآن نے کہاں سے لیے؟ ایک آیت بتا دیں برائے مہربانی، میں تو دے رہا ہوں آپ کو حوالے کہ نہیں اجازت نبی کو بھی۔ جی کر دیں، آیت چاہیے، اب زیادہ لمبی بحث نہیں، آپ آج بتا دیں کون سی آیت آپ کو اختیار دیتی ہے۔ شکریہ۔ دیکھیے بھائی صاحب، میں نے بڑی وضاحت سے آپ کو بتایا ہے کہ وہ حکومت جو مسلمان حکومت ہے، مسلمانوں کی جب حکومت قائم ہوتی ہے تو ان کے کچھ فرائض ہوتے ہیں، ان فرائض میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ اللہ کے دین کا نفاذ کریں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں، اور ایسا قانون بنائے جو کہ مسلمانوں کے لیے ہو، اور اس میں یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ ذمیوں کو ذمیوں کے رائٹ دیے جائیں اور مسلمانوں کو مسلمانوں کے رائٹ دیے جائیں۔ مسلمانوں کے اور رائٹ ہیں، ذمیوں کے اور رائٹ ہیں۔ ذمیوں کا ٹیکس اور طرح کا ہے،
मुसलमानों का ज़कात का टैक्स और तरह का है। फिर आप बहुत ज़मीन लंबी बात करते हैं। नहीं, देखिए मैं हाँ जी, हाँ जी। बात करने तो देना मुझे, देखिए, नबी ठीक है की ना। वसल्लम का तौहीद कायम करने का नहीं था आपने उनका। कहा कि हाँ जी, आपने कहा कि मुझे काफिर समझे, कोई मसला नहीं, मैं इसी की आपको वजाहत नबी करना की चाह रहा हूँ। वसल्लम ने तौहीद कायम नहीं करनी थी, करने आए थे नहीं आए थे, फिर भी वो मुशरिकीन अल्लाह ताला का नाम ले रहे हैं। अल्लाह ताला ने कोई नहीं कहा कि तू इनको मना कर। आप मुझे कोई आयत नहीं बता रही, आप आगे से आगे टैक्सों की तरफ इलामा इकबाल, आपने कहना कि ये आयत आपको कहती है कि आपने फैसला करना है कौन मुसलमान। नबी को भी नहीं अल्लाह ताला इख्तियार दे रहा, या तो कहते कि नबी को इख्तियार दिया गया कुरान, चलो वही आयत बता दे। आप ये कहते हैं कि नबी को तो इख्तियार नहीं दिया गया, यानी कि वो रियासत में अपने ये तौहीद का क़याम करे, ये कह के तुम अपने आप को अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं करना कि तुम तो मुशरक हो। बल्कि अपना नसारा के बारे में अल्लाह ताला कहता है कि उन्होंने ऐसा कलमा कह दिया कि ना जमीन बोझ इस्तेमाल उठा सकती ना आसमान। फिर भी अल्लाह ताला अहले किताब कह रहा है, वो भी अल्लाह की तरफ अपने आप को मंसूब कर रहे हैं। नबी ने तो कोई मना नहीं किया। हाँ, आप समझे जो मर्जी मुझे समझे, लेकिन आपको ये इख्तियार कहाँ दिया कि आप मुझे कि मैं भी अपने आप को जाहिल समझूं, क्योंकि आप मुझे समझ रहे हैं। आप आयत पेश करें, फिर मैंने खत्म नबूवत की तरफ जाना है। तो अगर आप बात जितनी करनी थी कर बैठे हैं, ये बात भी दे दे, बात हो जाए। बात सुनिए, अब बात सुन रहे ना मेरी, ठीक है। आप मुझे कहते हैं लंबी बात करते हैं, अब बात करने नहीं देते। आप इतने लंबी सवाल करते, मैंने आपको टोका कि भाई बस करें, आप आधा घंटा बात करें, मैं आपको नहीं रोकूंगा। जब आपकी बात खत्म हो जाएगी, मुझे कहिए जी मेरी बात खत्म होगी, मैं फिर बोलूंगा। किसी की बात को जो काटना है ना मेरी आदत है और ना ही ये तहजीब का तकाजा है, ठीक है। तो आप मुझे बात करने नहीं देते, टोक देते हैं। आप ही जरा ख्याल करें ना भट्ट साहब, एक बात का फ्लो होता है, एक दलाइल ज़हन में आए होते हैं, जब इसको टोकते हैं एक दफा, फिर वो सारा धुंधला जाती है सूरत। आपने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिक को मुशरिक नहीं कहा, ये भी आप गलत कह रहे हैं। कुरान कहता है इन्नमल मुश्रिकून नजस, जो मुशरिक है नजस है, और फरमाया कि आज के बाद ये हरम में दाखिल ना हो। ये कौन सा मुशरिक है जो नजस है और जिनको रोका गया है कि वो हरम के अंदर दाखिल ना हो? और किस वजह से वो नजस है? अपने मुशरिकाना अकायद की वजह से। जब वो मुशरिकाना अकायद हैं उसकी वजह से मुशरिक कहलाए। जब वो मुशरिक कहलाए तो उसी शिरक की वजह से उनको हरम में दाखिले से मना कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि हरम अल्लाह की पाक जगह है और वहां पर कोई मुशरिक दाखिल होगा तो वो नजस होगा, तो वो अपनी नजासत अकायद की नजासत को लेकर वहां पर नहीं आ सकता। आप कह रहे हैं कि ये कानून साजी क्यों की जा रही है? भाई अल्लाह तो इस बारे में बड़ा क्लियर है, कुरान तो बड़ा क्लियर है। अगर आपके अकायद मुशरिकाना होंगे, अगर आपके अकायद काफिराना होंगे, अगर आपके अकायद जो है वो बिल्कुल हिंदुओं की तरह तनासुब का अकीदा लिए हुए होंगे, अगर आपके अकायद हलूल का अकीदा लिए होंगे, अगर आपके अकायद और हरे कृष्णा हरे राम वाले होंगे, तो आपको क्या हक देंगे? किस तरह आप मुसलमानों में दाखिल कर सकते हैं? वो हकूक आपको जो मुसलमानों को इस्लाम देता है वो आपको कैसे दिए जा सकते हैं? आपको मुसलमान करार दे के आपके साथ रिश्ते नाते अपनी बेटियां बेटों का कैसे कर सकते हैं? आपको मुसलमान करार दे के आपको इस मुसलमानों के कब्रिस्तान में जगह कैसे दी जा सकती है? आपके जनाजों में शिरकत कैसे की जा सकती है? आप भी इस बात को समझते हैं, बच्चा बनने की कोशिश कर रहे हैं। बशीरुद्दीन महमूद साहब ने ये सारी बातें लिखी हुई हैं, जिनको आप मुस्लिम माऊद कहते हैं। वो कहते हैं कि जो शख्स जो है मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मान, सुन ले टोके ना प्लीज। बशीरुद्दीन महमूद साहब कहते हैं कि जो मूसा अलैहिस्सलाम को नबी मानता है, ईसा अलैहिस्सलाम को नबी नहीं मानता, वो काफिर है। जो ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानता, वो भी काफिर है। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानता है, मिर्जा साहब को नबी नहीं मानता, वो काफिर है। ना सिर्फ उन्होंने ये कहा काफिर है, बल्कि कहा पक्का काफिर, इस्लाम से खारिज है। और आप कह रहे हैं बच्चा बन रहे हैं कि आपको किसने हक दिया है हमको ये मुसलमान ना कहें? हाँ जी, आपकी बात मुकम्मल। आप हमको देखिए, सुन लीजिए, आप हमको पक्का काफिर कहें और हम आपको मुशरिक भी ना कह सके। आप हमको पक्का काफिर और दाखिल फिन्नार कहें और हम आपको काफिर भी ना कह सके। ये किस तरह की दोगलापन है भट्ट साहब? जी आप इस्लाम को, अगर आप इस्लाम को कुरान को नहीं समझ सके कर रहे हैं, आप तो तकरीर कर रहे हैं, मुझे जवाब दे टोक दिया ना, फिर टोक दिया। चले कर ले बात। अच्छा
بات حسینی صاحب باقی سارے دوست نوٹ کریں، انہوں نے جو بات شروع کی بنیاد تھی جھوٹ پہ بنائی، وہ بات میں نے کی نہیں جو انہوں نے کر کے شروع کی. میں نے کہیں نہیں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو مشرک نہیں کہا. برائٹ اسٹار صاحب میں نے نہیں کہا. آپ کو آپ نے اتنی کہا آسان بھول بات گئے. سمجھ نہیں آ رہی حسینی صاحب آپ کے پاس ریکارڈنگ ہو تو سنا مشکل دیں، ہو گیا دلائل دینا. بھائی کہہ لیں گے. اچھا ہاں جی ہاں جی آپ کے لیے اچھا. دلائل دینا مشکل ہو اب گیا. یہ آپ کی لفاظی ہے. ہاں جی اب آپ مجھے یہ ٹوکے میری پرانا بات تو طریقہ کرنے دیں نا. ہے. آپ آپ نے بات لمبی نہیں تقریر جواب نہیں کی. دے رہے. ہاں جی آپ میں نے آپ کے لمبی سوالوں کا جواب دے رہا ہوں. میں نے سوال کیا ہاں ہی جی نہیں. ابھی میں نے سوال کیا ہے. آپ نے ابھی میں نے غلط سوال کرنے کی مجھے اجازت ہی نہیں دیتے آپ. اچھا دیکھیں میرا آپ نے سوال بھی لمبی تک یار آپ نے مسلم موت کی بات کی، میں نے سنی، آپ کے مکمل ہوگی. میں نے کہا یار مجھے بات کرنے دیں، اب مجھے آپ بات کرنے کس دیں. بنیاد پر آپ کے مسلم مود نے یار مسلمانوں کو کافر قرار دیا اب بتائیں؟ دیکھیں آیت آپ سے نکلی کوئی نہیں، جھوٹ پہ آپ بنیاد بنا رہے ہیں. مجھے اب اپنا موقع بتانے دیں برائے اب مہربانی. دیکھیں نا یہ ساری الزام تراشی ہے. برائے مہربانی آپ مجھے موقع جب آپ نے بندہ مدلل گفتگو نہ کرنا چاہتا ہو تو پھر اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے. ہاں جی آپ سوال کا جواب نہیں دے میں سکے، بتاتا ہاں آیت جی آپ نکال نہیں ہاں سکے، جی آپ جو ہے آپ بات دیکھیں میں نے موضوع یہ پر کر بات نہیں کی رہے، نہیں آپ جس پہ دلیل آپ نہیں نے دے رہے. تقریر کی ہے، جس پہ آپ نے تقریر کی ہے کہ میں نے یہ کہا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشرک نہیں کہا. میں نے یہ بات کی نہیں. تھوڑی میں نے دیر یہ پہلے کہا آپ نے کی ہے، اب نہیں بھول کی. گئے. حسینی صاحب بتائیں میں نے کی ہے ریکارڈنگ حسین سنا. حسین صاحب کی ہے میں نے بات یہ. آپ دونوں یہاں موجود ہیں. میں آپ بتاتا ہوں میں نے کیا کی ہے. آپ جو میں نے بات یہ کی کرتے ہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ مشرکین جو اپنے آپ کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. باقاعدہ میں نے آیت پیش کی ہے کہ جب وہ قربانی دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اللہ کا، یہ ہمارے بتوں کا ہے. تو یہ میں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی اجازت نہیں دی کہ وہ یہ کہیں کہ تم اپنے آپ کو اللہ کی طرف منسوب مت کرو. یہ میں نے دلیل دی ہے. اب آپ نے اس دلیل کو الٹ دیا ہے اور یہ کہا کہ نبی کے مشرکین کہتے تھے. میں نے کب کہا نہیں کہتے تھے. یعنی تقریر آپ کی اس بنیاد پہ ہے جو بنیاد سرے سے موجود ہی نہیں ہے، میرے خلاف جا رہی ہو بات. تو بھائی اچھا چلے اب ختم نبوت پہ بات کر لیتے ہیں، یہ ہوگی اتنی ہونی تھی. اب مجھے ایک سوال ہے چھوٹا سا. مجھے یہ بتائیں کہ کیا حضرت ہارون علیہ السلام نے، حضرت زکریا نے، حضرت یحییٰ نے، ان کے آنے کی وجہ سے کیا حضرت موسیٰ کا مقام کم ہوا، ان کی شریعت میں تبدیلی ہوئی، یا ان کا زمانہ کم ہوا، یا ان تینوں میں کوئی فرق نہیں پڑا؟ جی یہ میرا سوال ہے. صاحب پھر ذرا اپنے سوال دو رہیے گا. سوری میں ذرا دوسرے توجہ کر رہا تھا. حضرت ہارون علیہ حضرت السلام، زکریا، حضرت یحییٰ، کیا زکریا. ان کے آنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام کم ہوا، ان کی شریعت میں انہوں نے کوئی تبدیلی کی، یا ان کا زمانہ جو ہے اس کو کوئی کم کیا؟ قرآن کیا تعلیم دیتا ہے کہ ان کے آنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہر چیز اپنے جگہ پہ قائم رہتی ہے، ان کی امت کو فائدہ ہوتا ہے، یا وہ ہر چیز قائم نہیں رہتی اور امت کو نقصان ہوتا ہے؟ قرآن کیا تعلیم دیتا ہمیں؟ سوال آپ کا یہ ہے جو میں سمجھا ہوں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آئے ہیں، حضرت ہارون، حضرت یحییٰ کا اپنا نام لیا، حضرت زکریا کا نام لیا، ان کے نبی بننے کی وجہ سے کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت میں، ان کی شان میں کوئی کمی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ سوال ہے آپ کا. جی ان کی شان میں، ان کی شریعت میں، ان کے زمانے میں. اور چوتھی چیز ہے نہیں کہ ان کی امت کو نقصان ہوا یا فائدہ ہوا؟ جی نہیں، کوئی کمی نہیں ہوئی. ٹھیک ہو گیا. آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان تینوں چیزوں کی وجہ سے، بلکہ تینوں چیزوں کی سے کمی نہیں ہوئی، چوتھی چیز یہ کہ ان کی امت کو فائدہ ہوا ان کے آنے سے. یہی کہتے ہیں نا آپ؟ قرآن یہی کہہ رہا ہے نا برائے صاحب؟ کن کی امت کو فائدہ ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو ان انبیاء آنے سے وجہ سے فائدہ ہوا، جنہوں نے مانا. قرآن یہی کہتا ہے نا. امت سے کیا مراد لے رہے ہیں آپ؟ امت سے کیا مراد لے رہے ہیں آپ؟ امت یار جن کی طرف وہ پیغام لے کے آتے ہیں، انبیاء جن کی طرف آتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پیغام دیتا ہے، تو ماننے والوں کو فائدہ ہی ہوتا ہے نا، نقصان تو نہیں ہوتا نا جی، جو مانتے انہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے امت موسیٰ کو فائدہ ہوا. میں دوسرے سن انبیاء لیں کا ذکر کر رہا ہوں. سن لیں. میں عرض کرتا ہوں، حضرت زکریا کے آنے سے امت زکریا کو فائدہ ہوا، حضرت یحییٰ کے آنے سے امت یحییٰ کو فائدہ ہوا. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت زکریا کی امت حضرت موسیٰ کی امت نہیں تھی.
یہ کہہ رہے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں میں نے کہہ دیا. ہاں جی دیکھیں نا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ امت حضرت موسیٰ کی امت ہی تھی. آپ بنی اسرائیل، اگر آپ بنی اسرائیل کی بات کریں گے نا، ہاں جی جن کو بنی اسرائیل کہا گیا ہے، ہاں جی ان کو قرآن جو ہے امت واحدہ نہیں کہہ رہا. کہ کہیں کہہ رہا تو مجھے بتا دیں. اچھا چلے میں آیت پیش کرتا ہوں یار، ہاں. اس طرح سمجھ نہیں آئی. آیت یہ ہے کہ ہم نے تورات میں نور اور ہدایت رکھی تھی، المائدہ 44، اور انبیاء آتے تھے یہود کے لیے تورات کے تحت فیصلہ کرتے تھے. اب ہاں ان ٹھیک ہے. انبیاء نے آ کر کوئی کمی بیشی کی، ان لوگوں کو فائدہ پہنچایا یہود کو یا نقصان پہنچایا؟ یہ بتا دیں. یہ دو سوال ہیں کہ کمی بیشی کی. ہاں، جو پیچھے ایک نبی اور دوسرے نبی کے درمیان جو فصل ہوتا ہے اس میں جو کچھ کمیاں کوتاہیاں بعد کے علماء کر دیتے ہیں، تو اس کو انہوں نے آ کے بالکل ٹھیک کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے، اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ جس کو تم حرام قرار دیتے ہو اور وہ غلط کرتے ہو، اس کو حلال قرار دے رہا ہوں. جن کو تم نے حلال قرار دیا ہو وہ غلط ہے، اس کو میں نے حرام قرار دیا. جی تو ماشاء اللہ جو چیزیں انہوں نے خود سے اپنے داخل کی تھی ان کو انہوں نے درست نہیں کیا. ماشاء اللہ. تو لہٰذا ہم اس نقطے پر تمام دوست کے نقطہ نوٹ کر لیں، ہم اس نقطے پر پہنچ چکے ہیں. میں نے آج بھی پیش کی. لیکن اب اس سے میں نے جواب دیے نا، میرا سوال ہے سن لیں، اس کا آپ بھی جواب دے دیں. یہ صرف میں نہیں سوال دوں کہ جواب دینا، اب ساحل بن کے رہیں گے. میں ایک سوال کر لوں، بس میری بات ختم ہوگی، اس کے بعد آپ کریں، اس کے بعد آپ کریں سوال. ساحل مسعود نہیں رہنا کھیلنے کو، میرا بھی سوال لے لیں یار، اجازت دے دیں مجھے. چلے کہ نہیں دینا کہ اجازت نہیں ہے کہ آپ کی توہین ہو جائے گی، اس سے آپ کے علم میں کمی آ جائے گی اگر آپ اس سوال کا جواب دے دیں گے. ہاں میری بات کا اختتام ہو چکا ہے، اس لیے آپ کے علم کے خزانے میں کمی تو نہیں آئے گی کہ سوال دے دوں کر لوں گا تو کچھ نکل تو نہیں جائے گا اس میں سے. چلے یار، اگر مجھے کرنے دیتے بات تو ٹھیک تھا، اگر آپ کرنا چاہ ہی رہے میں صرف سوال کر کے چپ کر دوں گا. آپ نے جواب، ہاں جی کرے سوال. آپ نے قرآن میں سے یا بائبل میں سے آپ نے وہ آیت دکھانی ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ خاتم النبیین ہے، یا یہ کہا گیا ہو کہ زکریا علیہ السلام کے بعد وہ خاتم النبیین ہے، یا حضرت داؤد علیہ السلام خاتم النبیین ہے، یا حضرت زکریا علیہ السلام خاتم النبیین ہے، یا حضرت یحییٰ علیہ السلام خاتم النبیین ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم النبیین ہے. کوئی ایک آیت پوری بائبل سے، قرآن سے یا حدیث سے دکھا دو. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. اب تمام نیچے بیٹھے ہوئے دوست نوٹ کریں اور ساتھ والی نوٹ کر لیں یہ بات کہ ہم اس بات پہ پہنچ چکے ہیں. میں نے آج بھی پیش کی، جو انبیاء آتے تھے وہ تورات کے یہود کے لیے فیصلہ کرتے تھے، یہود کو فائدہ ہوتا تھا، اور ان کے آنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقام کو نہیں کمی ہوتی تھی، ان کی شریعت بھی اپنی آپ قائم رہتی تھی، ان کا زمانہ بھی نہیں کاٹا جاتا تھا ان کے آنے. تو یہی تو میرا عقیدہ ہے، یعنی کہ جب میں اپنے عقیدے کو قرآن کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام، یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پر اپنی جگہ پہ قائم رہے گا، ان کی شریعت اپنی جگہ پہ قائم رہے گی، ان کا زمانہ قیامت تک اپنی جگہ پہ قائم رہے گا، امت کو فائدہ ہوگا. جب میں قرآن کے سامنے یہ عقیدہ پیش کرتا ہوں تو قرآن کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ نبی کے آنے سے امت کو نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ہوتا ہے. اور یہ بھائی صاحب کہتے ہیں یہ فیصلہ قرآن کا ہمیں منظور نہیں ہے، یعنی کہ ایک بے ضرر عقیدہ ہے. قرآن مجھے کہہ رہا ہے کہ بٹ صاحب یہ عقیدہ جو آپ کا ہے بے ضرر ہے، کیونکہ شرعی نبی ہوتا ہے، اس کا ہر چیز اپنے پہ قائم رہتی ہے اور فائدہ ہوتا ہے امت کو. اور یہ کہتے ہیں نہیں یہ بے ضرر نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے. یہ تھی ساری بحث اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. جی ابراہیم صاحب، اب آپ نے جو سوال کیا، دیکھیں بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہم 4 حصے ہو گئے ختم نبوت کے. ایک ہوتا ہے کہ زمانے کے لحاظ سے آخری نبی کے ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں. ایک ہوتا ہے بلند مقام کے لحاظ سے آخری، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں. ایک ہوتا ہے شریعت کے لحاظ سے آخری، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں. چوتھا حصہ ہے نمبروں کے لحاظ سے آخری. ہم کہتے ہیں کہ نمبروں کے لحاظ سے آخری ہونا بے معنی ہے، کبھی بھی باعث فخر نہیں ہوا. اور اگر اس نقطے پہ اختلاف ہو گیا ہے، باقی تمام نکات تو قرآن کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر میں آخری نہیں بھی مانتا نمبروں کے لحاظ سے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جس نے آنا ہے اس نے یہی پیغام آگے لے کے چلنا ہے. جیسے سورہ المائدہ 44 میں کہ وہ یہود کے لیے تورات کے تحت فیصلے کرتے تھے. تو اس لیے یہ جو اختلاف ہے یہ تو بے ضرر اختلاف ہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں ہمیں یہ منظور کوئی نہیں ہے. آپ بتائیں کہاں پہ جائیں؟ قرآن کو پکڑے، آپ کی جماعت کو پکڑے، کس کو پکڑے؟ بات مکمل ہوگی آپ کی؟ جی 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 بات مکمل ہوگی. دیکھیے
آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا ہے کہ میں نے سوال کیا ہے پوری گفتگو کے اندر، آپ نے اس کا بھی جواب نہیں دیا. میرا سوال یہ تھا بائبل میں سے، قرآن میں سے کوئی ایک آیت، کوئی ایک لائن دکھا دیں جس میں پچھلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے ہوں ان میں سے کسی کو خاتم النبیین کہا گیا ہو. ہیبرو کے اندر، یونانی زبان کے اندر، سریانی کے اندر، کسی زبان کے اندر، انگلش کے اندر کوئی ٹرانسلیشن دکھا دے، قرآن میں کوئی آیت دکھا دے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء آئے تھے ان میں سے کسی کو بھی خاتم النبیین کہا گیا ہو. اگر خاتم النبیین نہیں کہا گیا چونکہ آپ نے جواب نہیں دیا تو میں یہی سمجھوں گا کہ آپ اس کے بعد میں وقت بچانے کے لیے اگر نہیں میری بات سے اختلاف ہوگا تو بیان کر دیجیے گا بعد اپنی باری میں. میں یہی سمجھوں گا کہ ایسی کوئی آیت موجود نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ وہ آخری نبی تھے ہی نہیں. آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے ان پر شریعت بھی بند ختم ہوئی، اس لیے دین بھی مکمل ہوا، اس لیے قرآن بھی وہ جو محفوظ ترین ہے کتاب اس کو محفوظ بھی اس لیے کیا گیا. پہلی کتابوں کو محفوظ کیوں نہیں کیا گیا؟ اسی لیے کہ اس کے بعد انبیاء نے آنا تھا. اسی لیے تورات کیوں نہیں محفوظ تھی؟ کیونکہ اس کے بعد زبور نے بھی آنا تھا. تورات زبور کیوں محفوظ نہیں تھی؟ اس کے بعد انجیل نے بھی آنا تھا. اب انجیل کیوں محفوظ نہیں رہی؟ کیونکہ اس کے بعد قرآن نے آنا تھا. قرآن کیوں محفوظ ہوا کہ اس کے بعد کوئی وحی نہیں آنی؟ یہ بات ہے. کیوں نہیں؟ سن لے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاتم النبیین کیوں نہیں کہا گیا؟ کیوں؟ اس کے بعد حضرت داؤد نے آنا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کو آخری نبی خاتم النبیین کیوں نہیں کہا گیا؟ کیوں؟ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خاتم النبیین کیوں نہیں کہا گیا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں آنا تھا، اس لیے آپ کو خاتم النبیین کہا گیا. یہ ہے اس کا جواب جو آپ دینے سے کترا رہے ہیں میرے بھائی. برائے صاحب آپ اس کا جواب نہیں دے سکے. اب سن لیجئے، اب سن لیں میری بات سن اور بات مکمل ہو. یار ایک منٹ کھڑے بھی رک بھی جائے نا، کوئی بات نہیں، یہی بیٹھے ہیں دونوں بھائی. اچھا مجھے اب آپ نے یہ بتانا ہے، یہ جو آپ نے قسمیں بیان کی ہیں نبوت کی، یہ 4 قسمیں ہیں، یہ قرآن کی کون سی آیت سے آپ نے 4 قسمیں نکالی ہیں اس کی طرف وضاحت کیجئے گا ذرا، کیونکہ اب آپ قرآن کی طرف آ رہے. اس کی طرف وضاحت کریں کون سی آیت کے اندر 4 قسمیں یہ بیان کی ہیں زمانی اعتبار سے، اور پتہ نہیں کیا کیا آپ نے بیان کی ہیں، وہ ساری جتنی بھی برل آپ نے بیان کی ہیں وہ 4 قسمیں جو ہیں ان کے اسلام سے کیا تعلق ہے، قرآن میں کہاں کا ذکر ہے، یہ اپنی طرف سے کر لی ہیں آپ نے. جی جناب. جی دیکھیں، آپ نے سنا نہیں، میں نے آپ کے خاتم النبیین والی بات کا جواب دیا تھا. اس سے پہلے والی بات جو میں شروع کی تھی، میں نے کہا تھا کہ خاتم جو ہے ہم 3 حصوں میں آپ کے ساتھ ہیں. آپ بھی مانتے ہیں کہ شریعت کے لحاظ سے وہ آخری نبی ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، تو ہم تو بات وہاں پہ کریں جب اختلاف ہو. پھر میں نے کہا کہ آپ بھی مانتے ہیں نبی کی سب سے زیادہ بلند مقام کسی کا نہیں، اس لحاظ سے وہ آخری مقام پر فائز ہے، بلندی کے لحاظ سے ہم بھی مانتے ہیں. میں نے پھر دوبارہ کہا تھا کہ نبی کی زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں، قیامت تک وہی نبوت ان کی چلے گی، وہی نبی رہیں گے، اور کوئی شرعی نبی نہیں آ سکتا. آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. اب ہمارے اور درمیان میں آپ کے درمیان میں خاتم النبیین کے فہم میں اختلاف ہو گیا، اور وہ اختلاف جو ہے وہ میں نے دلیل دی تھی کہ بے معنی اختلاف ہے. کیونکہ اگر آپ نمبروں کے لحاظ سے آخری مانتے اور ہم نہیں مانتے، ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حسن نہیں، کوئی خوبی نہیں، یہ بے معنی بات ہے. یہ خاتم النبیوں نے آیت، یہ پیغام کہتے جو اختلاف ہو گیا. مفسرین نے بھی ایک دوسرے اختلاف کیا ہے، اختلاف محدثین نے بھی کیا ہے، اختلاف تو کوئی مسئلہ نہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ اختلاف ہم جب قرآن کے سامنے پیش کرتے ہیں تو قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ اختلاف بے ضرر اختلاف ہے، کیونکہ شرعی نبی کے آنے کے بعد امتی نبی آنے سے امت کو فائدہ ہوتا ہے، شرعی نبی کا مقام پر جب قائم رہتا ہے. یہ میں نے بھائی آپ کے علماء کی کتابوں سے نہیں حاصل کیا، یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے، یہ قرآن مثالیں دے رہا ہے. حضرت ہارون کی، حضرت زکریا کی، زجاجہ کی، آپ تو نہیں دے رہے. تو جب قرآن کے سامنے میں اختلاف پیش کرتا ہوں، قرآن کہتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کہتے ہیں ہمیں یہ منظور نہیں ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں تو مسئلہ ہے. تو وہ مسئلہ آپ نے بتانا ہے کہ بھئی وہ قرآن میں کہاں پہ ہے. تو قرآن اس بات کو مسئلہ کہتا ہو کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کوئی امت نبی آ سکتا ہے اور اس سے کوئی نقصان ہوتا ہو، اس سے کوئی کمی بیشی ہوتی ہو شرعی نبی، وہ آپ نے مجھے آیت بتانی ہے. شکریہ. بٹ سر دیکھیے،
آپ نے میرے سوال کا جواب دیا اپنی باری میں بھلا؟ میں نے آپ سے ایک گزارش کی تھی کہ آپ نے نبوت کی 4 قسمیں کی ہیں، وہ آپ نے کہاں سے کی ہے؟ قرآن مجید کی کون سی آیت سے کی ہیں؟ کیا آپ نے وہ آیت پیش کی ہے؟ اب آپ نے نئی بات رکھ دی کہ وہ یہ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ نمبروں کے اعتبار سے کوئی نبی آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی کون سی آیت سے آپ نے یہ فہم حاصل کیا؟ آپ نے کہا کہ ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں کہ کوئی کچھ نبوت جو ہے وہ بند ہو گئی ہے اور دوسری کھلی ہوئی ہے۔ یہ ہم تو نہیں کہتے، آپ نے یہ فہم کہاں سے لیا؟ آپ وہ باتیں کر رہے ہیں میرے بھائی جو نہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن میں ہے، اور ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ قرآن میں ایسی باتیں ہیں ہی نہیں۔ نبوت کے 4 اقسام، کوئی ایک کچھ نبی غیر شرعی ہوتے ہیں، کچھ شرعی ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہ جناب کچھ نبی آ جائیں تو قرآن کہتا ہے اس کا فائدہ ہوگا، آپ کہتے ہیں اس کا نقصان ہوگا۔ بھئی صرف یہ کہہ دینے سے کہ قرآن کہتا ہے فائدہ ہوگا کہ فائدہ ہوگا، یا قرآن کی کوئی آیت بھی آپ پیش کریں کہ جس سے پتہ چلے کہ جناب آئندہ زمانے کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں تو کوئی اور قسم کی اگر نبوت چل پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن کے اندر اس کے اندر قرآن میں تو کہا گیا اس کا فائدہ ہے۔ یہ کہاں قرآن کہہ رہا ہے، کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ کچھ روشنی ڈالے نا بھائی، ایسے صرف دعوے تو نہ کرتے چلے جائے نا۔ جی عبداللہ صاحب 3 سوال آپ کی طرف جمع ہو گئے تو جواب دیجئے اس کا، جی مہربانی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کہیں نہیں کہا کہ نبوت کی 4 قسمیں ہیں، لیکن میں وہ بات نہیں کرتا جو آپ اپنی باری میں میری طرف منسوخ کر دیتے ہیں۔ میں نے یہ کہا کہ خاتم النبیین کے جب پہلو نکلتے ہیں، جو 3 ہم نکالتے ہیں، وہ آپ میں اور ہم میں مشترکہ اختلاف نہیں ہے۔ چوتھے پہلو میں اختلاف ہے کہ آپ کہتے ہیں نہیں وہ نمبروں کے لحاظ سے بھی آخری ہیں، میں کہتا ہوں کہ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، میں اس کو نہیں مانتا۔ اور جو اختلاف ہوتا ہے جب میں اپنے اختلاف کو قرآن کے سامنے پیش کرتا ہوں، تو میں نے آیت بھی پیش کی کہ اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ آیت نمبر 14 فرماتا ہے کہ ہم نے تورات میں نور اور ہدایت رکھی تھی اور انبیاء آتے تھے، تورات کے تحت یہود کے لیے فیصلہ کرتے تھے، لیکن یہود اس قابل نہیں تھے کہ وہ تورات کے تحت فیصلہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا تھا تو ان امتوں کو، ان لوگوں کو جو ان کو مانتے تھے فائدہ ہوتا تھا۔ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ امتی نبی آنے سے شرعی نبی کو یا اس کی امت کو کسی قسم کا نقصان ہوتا ہو، یعنی کہ میں نے اختلاف کر دیا نا آپ سے، آپ اپنے اختلاف ہو گئی، تو میں نے کہا محدثین کا بھی ہوتا ہے، مفسرین کا بھی ہوتا ہے، کسی بات پہ بھی ہو سکتا ہے، قرآن پہ بھی کسی آیت پہ ہو سکتا ہے، میرا اور آپ کا اختلاف ہو گیا۔ اب جب میں اپنے اختلاف کو قرآن کے سامنے پیش کرتا ہوں تو قرآن کہتا ہے کہ اس اختلاف میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی کہ کوئی نقصان نہیں ہے۔ آپ کی بات پیش کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں ہمیں قرآن کی یہ بات کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں برداشت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی آیت دے کہ آپ کو یہ برداشت کیوں نہیں۔ شکریہ۔ دیکھیے بٹ صاحب محترم، آپ بڑے محترم ہیں میرے لیے، کافی دنوں بعد آپ سے بات ہو رہی ہے، لیکن بات پتہ نہیں کیا بتا ہے کہ میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے آپ نے کہا پہلے انبیاء کی مثال دی، میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو خاتم النبیین کہا گیا ہے؟ کوئی آیت ہے تو بتائیں، نہیں دے سکے۔ میں نے اس کی وجہ بتا دی کہ کیوں نہیں کہا گیا، کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت مکمل ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی وہ آخری کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا، کسی اور امت کسی اور نبی کو نہیں کہا گیا۔ اس کی میں نے وضاحت کر دی۔ آپ پھر بار بار واپس جا رہے ہیں، آپ نے کہا کہ نہیں، ہم نے خاتم النبیین کے 3 پہلو نکالے ہیں یا 4 پہلو نکالے ہیں، یہ آپ نے نکالے ہیں، ہم نے تو نہیں نکالے۔ ہمارے لحاظ سے خاتم النبیین جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے خاتم النبیین ہے، پہلو آپ نکال رہے ہیں اس کے، ہم تو نہیں نکال رہے۔ اب آپ نے یہ جو بات کر دی کہ ان پر کہ وہ جو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہلو سے آخری نبی نہ بھی ہوں، نبی آ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ میں نے یہی عرض کیا تھا، آپ پیچھے بھاگ بھر مثالیں انبیاء بنی اسرائیل کی دے رہے ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں قرآن کہاں کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے کسی اور لحاظ سے بھی ذلی بروزی طور پر ہی آ جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، فائدہ ہی ہوگا امت کو۔ یہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ وہ آیت مجھے بتائے۔ خاتم النبیین کے پہلو کیسے آپ بنا لیتے ہیں اپنی طرف سے، کیسے کر لیتے ہیں آپ؟ نہیں باتیں میں بتاتا ہوں
देखिए हम इसीलिए किसी को आखिरी शरीयत का नबी नहीं मानते, जमाना का नहीं मानते, क्योंकि उनको खातम नबी नहीं किया गया है। हम इसीलिए किसी भी नबी को बुलंदी के लिहाज से आखिरी मुकाम पर फायज नहीं समझते, क्योंकि उनको खातम नबी नहीं कहा गया, सिर्फ और सिर्फ नबी के वसल्लम को कहा गया है, तो इसी लिहाज से हम उन्हें मानते हैं। अब बात ये है कि मैंने आपको कहा कि कुरान कहता है, देखिए आपने कहा कुरान में ये कहाँ लिखा है, मैंने जो सूरा मायदा नंबर 44 पेश की है, अब अल्लाह ताला, अब एक और आयत नोट करें, सूरा यूसुफ आयत नंबर 111, भाई भी नोट कर लें, वहां पे अल्लाह ताला फरमाता है ये किस्से बयान किए जाते हैं ताकि तुम सबक हासिल करो। अब ये जो अल मायदा सूरत है, इसकी आयत नंबर 44, यहाँ से सबक मुझे ये मिल रहा है कि तुरात के अंदर रहते हुए नबी आ जाए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने भी माना था, कोई फर्क नहीं पड़ा, उनकी उम्मत को फायदा होता, कुरान ही बात कर रहा है। अब यहाँ से अगर मैंने अकीदा अखज़ करना है, इस आयत से सबक लेना है, तो यही ले सकता हूँ कि भाई अगर शरी नबी की उम्मत में उम्मत नबी आ जाए, जो कि ये आज कह रही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, शरी नबी को उम्मत को फायदा होता है, यही आज कह रही है। तो इससे मैंने यही सबक लेना है, या वो सबक लेना जो आपका इजमा कह रहा है। यानी कि आप कहते हैं ये बात बर्दाश्त नहीं है कि कुरान ये कहे कि इस अकीदे में कोई मसला नहीं है। कोई मुझे आयत बताए कि भाई आपको बर्दाश्त नहीं है तो क्यों नहीं है। शुक्रिया। देखिए भट्ट साहब, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको, अच्छा देखिए दोबारा आपने सूरह मायदा का हवाला दिया आयत का, मैंने अर्ज किया कि वो बनी इसराइल के लिए वहां जिक्र हो रही तौरात और बनी इसराइल के अंबिया के बारे में हो रही, ठीक है। और फिर आपने कहा सूरह जुमर की तरफ जा रहे हैं, सूरह मोमिन की तरफ जा रहे हैं। सूरह मोमिन के अंदर भी आपने वो आयत तो पढ़ी नहीं, लेकिन मुझे पता है जिसकी तरफ आप जाना चाह रहे हैं, वहां पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। क्या नबी का अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी खातमुन नबीयीन कहा है? अगर खातमुन नबीयीन कहा है तो मूसा तो नबी नहीं बन सकते। क्या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी कहा है? खातमुन नबीयीन नहीं कहा। किसको कहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा है। अब ये तो आपने मान लिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी शरी नबी हैं, जो आप जो दोनों को इख्तिलाफ कर शरी और गैर शरी की, इस बारे में भी आपने कोई दलील नहीं दी कि कुरान कहाँ कह रहा है कि कुछ अंबिया शरी होते हैं, कुछ अंबिया गैर शरी होते हैं। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, गैर शरी की टर्म ही जो है ना यही गलत है। गैर शरी का मतलब है गैर कानूनी, कि क्या गैर कानूनी भी कोई नबी हो सकता है? ये बड़ी अजीब सी टर्म आपने निकाली हुई है बाय द वे, इसकी भी आपने कोई वजाहत, कोई दलील नहीं दी आपने। मैं आपसे कह रहा हूँ कुरान कहाँ कहता है कि ये देखो ये आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाद अगर कोई किसी और किस्म के जिली बरूसी इस रंग में या उस रंग में गैर हकीकी और पता नहीं कौन कौन से आपने टर्में ईजाद की हुई हैं, ऐसे अंबिया आ जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फायदा ही होगा उम्मत को। ये कहाँ लिखा हुआ है? कुछ हमें भी बताए ना। अगर ऐसे ही तो नहीं 1400 साल जो उम्मत मुसलमान है ऐसे अंबिया से महरूम ही रही है। ऐसे अंबिया आने तो किसी को पता ही नहीं चला। दीन का काम भी होता रहा, तबलीग भी होती रही, जहाद भी होता रहा, इस्लाम भी फैलता रहा, लोग इबादतगार हजत गुजार भी थे, औलिया अल्लाह भी है, मुजतहिदीन भी है, ताबीन तबा ताबीन भी है, अल उलमा वरासतुल अंबिया भी है, सारे है। किसी को ऐसी किस्म का पता ही नहीं था। वो कौन सी कुरान मजीद की आयत है जो आप पर पहली दफा नाजिल हो गई, आपको पहली दफा उसको पता चल गया, तो इसमें अल्लाह ताला ने कह दिया कि ऐसी है, देखो ये ऐसी नबूवत भी होती है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जारी होगी, इसके ये फायदे हैं। कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब होकर, जो उम्मत मुस्लिम मुखातब होकर अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आपके पास ऐसा नबी आने वाला है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो इन किस्मों के इस रंग में होगा, उसको तुमने मान लेना, बड़ा ही फायदा होगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मैं अल्लाह ताला बता रहा हूँ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाद ऐसी किस्म की नबूवत 1300 साल बाद जारी होगी, उसमें बड़े ही फायदे हैं। वो जिली बरूसी इस रंग में उस रंग में होगा, फायदे ही फायदे हैं। भाई कौन सी आयत है? अब कुछ हमें भी बताया, हम तो कुरान और सुन्नत के मतहत जिंदगी गुजारना चाहते हैं, हमें बताए ना आप कहाँ है वो लिखा हुआ। जी अपनी तरफ से ही बातें करते रहते हैं और उसको इस्लाम में दाखिल करने की कोशिश भी करते हैं, फिर हम कहते हैं काफिर क्यों कहते हैं आप। जी जनाब। हाँ जी ब्राज साहब, यहाँ पे अभी ये बहस नहीं है कि कौन आया है और किसने क्या दावा किया, यहाँ पे बहस है कि अकीदा क्या है। मैंने आपके सामने इतनी आसान सहम आयत पेश की, उसमें शरीयत का भी जिक्र है, उसमें अंबिया का भी जिक्र है। दोबारा मैं 5वीं मरतबा दोहरा रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि तुरात में हमने नूर और
ہدایت رکھی تھی، تورات شریعت ہے، اور انبیاء آتے تھے اور تورات کے تحت یہود کے لیے فیصلہ کرتے تھے. میرا خیال ہے میں چائنیز زبان بھی نہیں پڑھ رہا، جاپانی بھی نہیں پڑھ رہا، کورین. میں اگر آپ کی طرح بات لمبی کھینچ رہے ہو تو میں 10 زبانوں کا نام لے لوں. بات یہ ہے کہ بالکل آسان فہم آیت ہے. اور پہلے میں آپ سے پوچھ چکا تھا بھائی حضرت یحییٰ کے آنے سے، حضرت زکریا کے آنے سے، حضرت ہارون کے آنے سے کیا کوئی مسئلہ ہوا یا فائدہ ہوا؟ آپ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی مسئلہ نہیں ہوا، واقعی کوئی مسئلہ نہیں ہوا. تو اگر یہ اختلاف جو ہے خاتم النبیین پر، اگر میں قرآن کی طرف لوٹاتا ہوں جو کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے اختلاف کو اللہ اور رسول کی طرف لے کے آؤ، تو قرآن کہتا ہے، مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ عظیم بات، اس عقیدے میں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف آیت نمبر 111 میں کہا ہے کہ یہ چیزیں میں نے ایسے ہی بیان نہیں کی بے مقصد، اس لیے بیان کی ہیں تاکہ تم سبق حاصل کرو. اور اس آیت سے میں سبق حاصل کر رہا ہوں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، امت کو فائدہ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ سبق ہمیں برداشت نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کو برداشت نہیں ہے، اس کے لیے مجھ کو آیت بتائیں. مجھے تو قرآن کہہ رہا ہے برداشت ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب نہ برداشت ہونے کی آپ کوئی آیت بتانی پڑے گی آپ کو، وہ آپ ابھی تک نہیں بتا پا رہے. اب میں زیادہ بحث نہیں کروں گا، آیت بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے، باقی میرا موقف میرا خیال ہے بہت واضح تھا، تو جس نے سمجھنا ہو سمجھ لے گا. جی برائے صاحب کوئی آیت ہے تو بتائیں. شکریہ. چلیے اگر آپ آگے بات کو نہیں بڑھانا چاہتے تو میں بھی اپنی آخری ٹرم لیتا ہوں. دیکھیے بٹ صاحب بات یہ ہے، آپ نے پہلے تو ذکر کیا انبیاء بنی اسرائیل کا، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے اندر کسی کے بھی نبی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بائبل میں خاتم النبیین نہیں کہا، ان کی کتابوں کو آخری کتاب نہیں کہا، ان کی شریعتوں کو آخری شریعت نہیں کہا، ان کی امت کو آخری امت نہیں کہا. لیکن یہ ساری باتیں قرآن میں کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، اور امت محمدیہ کو کہا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم ہو وہ امت جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر تم نے کہا کر رہا ہے. اب فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. اور اسی طرح ہم نے آپ کو امت وسط کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر گواہ ہوں گے، تم نے دوسرے انسانوں پر گواہ ہونا ہے. یہ کام دین کا کام اب تم نے کرنا ہے، جو انبیاء کام کرتے تھے اب یہ تم نے کرنا ہے، کسی نئے نبی نے نہیں کرنا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو. قرآن جو ہے اس کو محفوظ کر لیا گیا ہمیشہ کر لیے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کوئی نہ نئی شریعت آنی، نہ نئی وحی آنی جس پر ایمان لانے کی ضرورت ہو، نہ کوئی نبی آنا جس پر ایمان لانے کی ضرورت ہو، نہ کوئی نئی کتاب آنی جس پر ایمان لانے کی ضرورت ہو. نئی امت نہیں آنی، امت محمدیہ ہی چلنی ہے، آخری امت ہے یہ جو، ٹھیک ہے. تو آپ نے بنی اسرائیل کے انبیاء کی بات کی، وہ تو حقیقی نبی ہیں بھائی. آپ نبوت جاری کرنا چاہتے ہیں غیر کی ذلی بروزی، اس رنگ میں اس رنگ میں، اس رنگ میں نبی اس رنگ میں نہیں، اس طرح کی نبوت جو ہے مجہول سے جو شروع کرنا چاہتے ہیں. آپ نے یہ ثابت کر دیا سوال تم بھائیوں کے سامنے کہ کوئی ایسی آیت قرآن میں نہیں ہے جس میں یہ بات کی گئی ہو کہ ایسے نبی کی نبوت کے اجرا کی بات کی ہو، کہیں بھی نہیں ہے، ایک آیت بھی نہیں ہے. پھر میری بات سن لیں، آپ نے فائدے کی بات کی، نقصان کی. او بھائی تھوڑی دیر پہلے آپ تشریف لائے، آگے مجھ سے کہہ رہے ہیں 1974 میں آپ نے ہمیں کافر کیوں قرار دیا، دلائل دے اس پہ. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے امت کا. آپ کی اپنی امت کا جو مرزا صاحب سے آپ نے جو جوڑی ہوئی ہے اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے. 1974 میں آپ کو اپنے ملک چھوڑنا پڑا جہاں سے آپ آئے تھے، جہاں پیدا ہوئے تھے. آپ آج تک مظلومیت کا کارڈ استعمال کر رہے ہیں، ہم پر وکٹم کارڈ استعمال کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ نقصان ہوا ہے. آپ نے کہا کہ نہیں بھائی، آپ نے فرقہ جدیدہ رجسٹر کروا کے لا تفرقو کی نفی کر کے آپ نے امت مسلمان کو تقسیم کرنے کی کوشش نہیں کی. آپ کہتے ہیں نقصان ہی نہیں ہوا. اور نقصان کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کہا جہاد حرام ہو گیا. اسلام مسلمانوں کے اندر جو اسلامی جو حریت کی ایک فکر ہے، جو سپرٹ ہے باطل خلاف کھڑے ہونے کی اور ظلم کو نہ برداشت کرنے کی، وہ آپ نے نکالنے کی کوشش کی امت مسلمان کے اندر سے. آپ کس کو نقصان کہتے ہیں؟ اور مسلمانوں کو تقسیم کر کے نئی امت نئی نبوت جاری کر کے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی. آپ یہ نقصان ہی نہیں آپ کے لیے. ہاں جی ہاں جی. تو میرے بھائی آپ کے سارے دعوے سارے قرآن و سنت سے دور ہیں. شریعت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ نقصان ہی نقصان ہے نئی نبوت. اس کو مان لیں تو اگر وہ جھوٹی ہے تو ماننے والے کافر،
और अगर जो सच्चे हैं तो जो मान ले वो काफिर, बाकी सारे उम्मत मुसलमान को आपने काफिर करार दे दिया, इससे बढ़कर क्या नुकसान है? हाँ जी, आपको बात समझ ही नहीं आ रही। हाँ जी, आपने क्योंकि कुछ नए निकात पेश किए हैं तो मैं इसलिए कुछ एक दो बातें करना चाहूँगा। पहली तो बात आपने ये की कि भाई ज़िल्ली बरूज़ी गैर हकीकी, देखिए मैंने तो कोई ऐसी दलील नहीं दी। मेरा तो मौक़िफ़ ये है कि जब कोई नबी आएगा वो अल्लाह ताला से अपने दलाइल लेके आएगा, फिर हम उन दलाइल को कुरान के सामने रखेंगे, मानना हुआ दुरुस्त लगे तो मान लेंगे, नहीं लगी तो रद्द कर देंगे। लेकिन ये अकीदा रखना